الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا من بعدهم على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اللہ رب العالمین کی کلام ذیشان کلام بابرکت میں سے سورہ حدید قرآن مجید کی سورہ 57 آیت 26 اور 27 کی تلاوت کی گئی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو رسول مبعوث کیا اور ہم نے ان کی اولادوں میں نبوت اور نزول کتاب کا سلسلہ جاری رکھا. ان میں سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی لیکن بہرحال پھر بھی اکثر لوگ فاسق ہی رہے. پھر ہم نے ان کے بعد رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا اور پیدر پہ رسول بھیجتے رہے. ہم نے اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، رسول مبعوث کیا، اور ہم نے ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. پھر اس کے بعد
ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی شفقت اور مہربانی کو پیوست کر دیا. البتہ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کیا کہ رہبانیت کی بدعت ایجاد کی، جبکہ ہم کام ان پر فرض نہیں کیا تھا. یہ عمل انہوں نے محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا، لیکن یہ ان کی بدعت تھی. ان کا ارادہ یہی تھا اپنے زعم باطل میں کہ وہ یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. بہرحال وہ اس کی اس طرح رعایت اور نگرانی نہیں کر سکے جیسا کہ رعایت اور نگرانی کرنے کا حق تھا. پھر ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو کہ جو ایمان پر قائم رہے اجر سے نوازا، لیکن پھر بھی اکثر لوگ فاسق ہی رہے. ابتدع یبتدع ابتداء. جو لوگ قواعد عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ باب افتعال سے متعلق ہے. ابتدعو اس کے معنی ہیں ایجاد کرنا. جب کبھی بھی شرعی معنوں میں بدعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی چیز کو سنت کے مد مقابل لے کر آنا جو کہ اس میں موجود نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں بدعت، یعنی شرعی اعتبار سے. یہ لفظ اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ منتہى الادب میں لغت میں بھی شرعی معنوں کو استعمال کیا گیا اور یہ لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کوئی نئی رسم نکالنا یا کوئی نئی بات نکالنا بدعت کہلاتا ہے. جب کبھی ہم بدعت کو لغوی معنوں میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایجاد کرنا، نو پیدا کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بدعت کا لفظ یعنی جس کا مادہ با، دال اور عین ہے 3 جگہ استعمال کیا. سورہ احقاف آیہ مبارکہ وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی رسولوں میں بدع یعنی بدع نہیں ہوں، یعنی کوئی ایسا نیا یا نرالا رسول کہ جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو. اللہ رب العالمین کی صفت ہے صفت با کمال کہ وہ بدیع ہے. بدیع سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ایسا بنانے والا ہے کہ جس کا نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو. اللہ رب العالمین ایسا تخلیق کرنے والا ہے، ایسا خالق ہے کہ اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کا نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض. وہ اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کو اس تخلیق کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے کہ جس کی مثال پہلے موجود نہیں تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت شرعی معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے کام کو ثواب یا سنت یا شریعت کی حیثیت سے متعارف کرانا یہ بدعت کہتے ہیں. اور یہی کام عیسائیوں نے کیا. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
رہبانیت کی بدعت انہوں نے نکالی تھی، ہم نے ان پر اس چیز کو فرض نہیں کیا تھا۔ رہبانیت سے مراد ترک دنیا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو بھیجا، کتابوں کا سلسلہ جو جاری کیا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اس چیز کی پیروی کریں جو آسمان سے نازل ہوئی۔ لیکن جب رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جب کتاب کا علم اٹھ جاتا ہے، تو لوگ گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ باطل کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا قانون اور اس کی شریعت دب کے رہ جاتی ہے اور باطل کی پیروی دنیا میں ہونے لگتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو کسی صورت کے اندر یہ بات گوارا نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس میں آپ نے ہمیں بتا دیا، جو کہ ابو داؤد کی صحیح سند سے حدیث ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ یعنی ایک اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والے کو دنیا کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اس کو مہذب بناتا ہے، اس کو متین بناتا ہے، اس کو متمدن بناتا ہے۔ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی تربیت کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاءت ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، صحیح بخاری۔ تین اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر آئے۔ غرض و غایت یہ تھی کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں۔ فلما اخبروا كأنهم تقالوها، جب انہیں یہ بات بتائی گئی تو گویا کہ انہوں نے اپنی عبادت اور ریاضت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کم تر جانا۔ فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشوں پر روک لگا دی ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا، کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب گئے۔ آپ نے فرمایا، اَأَنْتُمُ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تم ہی لوگ وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ وَاللَّهِ اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار ہو جاؤ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ ولکنی انا اصوم و افطر، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزے نہیں بھی رکھتا۔
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، وَأَصُومُ وَأَرْقُدُ وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ، میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور کبھی سوتا بھی ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس شخص نے میرے طریقے سے روگردانی اختیار کی، میری سنت سے روگردانی اختیار کی، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ جانے کی کوشش کی تھی نیک نیتی کی بنیاد پر، لیکن یہ بات اصبر کر لیجئے، اس سبق کو یہاں سے سیکھ کر جائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا عبادت میں یا عبادت میں زیادتی اختیار کرنا، وہ طریقہ اختیار کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، یہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے حکم سے بغاوت ہوگی. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ صحیح بخاری میں ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حد امتیاز میں فرق کھینچنے والے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھلایا، عمل کر کے دکھایا، وہ شریعت ہے، وہ سنت ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی کوئی بھی شخص دین میں دین سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے، شریعت سمجھتے ہوئے کوئی بھی وہ کام نکالے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوگا تو ایسے ہی کام کو بدعت کہا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ دین اللہ کا ہے اور یہ دین اللہ کے لیے خالص ہے. فرمایا الا للہ دین الخالص، خبردار ہو جاؤ اللہ کو دین خالص پسند ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا آپ کے لیے فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ یہ نبی وہ ہیں کہ جو اپنی خواہشات نفسانی سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ کا دین مکمل ہو گیا. بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر باطل کی آمیزش کرتے ہیں، اپنی محفلوں کے اندر یہ بات سکھاتے ہیں طرح طرح کے ہیلے اختیار کرتے ہوئے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح سے اسلام کی ضد کفر ہے، ایمان کی ضد جو ہے وہ شرک ہے، اسی طرح بدعت کی ضد سنت ہے، سنت کی ضد بدعت ہے. تو تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو شناخت کیا جاتا ہے ان کی ضد سے. تو جب کبھی بھی بدعت کی بات آتی ہے تو اس کے جو برعکس ہے وہ سنت ہے. اور یہی بات ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری میں لکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بدعت لغوی اعتبار سے تو یہ ہے ما احدث بغیر مثال، کہ کوئی ایسا نیا کام کہ جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو. وفی الشرعیہ، اور شرعی اعتبار سے وہی مقابل السنہ، یہ سنت کے مقابل ہے یعنی اس کی ضد ہے. فتکون مذمومہ، اور یہ چیز مذموم ہے. اور مسعود احمد رحمہ اللہ نے بھی اپنے کتاب سے بدعت کے اندر یہی بات سمجھائی اور لوگوں کو اصبر کرائی. وہ اس ملت کے فقیہ تھے، اللہ رب العالمین ان پر رحمت نازل فرمائے. انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اور شریعت کے مد مقابل جو چیز ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. اور شریعت جس دور میں مکمل ہوئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس تھا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ دین مکمل ہو گیا. اگر میں یہ کہوں کہ کوئی چیز مکمل ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی کمی ہے اور نہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی زیادتی کی جائے. تو دین مکمل ہے
اللہ نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے. اب مزید کوئی ایسی نعمت مخفی نہیں رہی کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس چیز کی ضرورت پیش آئے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس میں کوئی اضافے کی ضرورت ہے یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امر میں سے کچھ چھوڑ گئے تھے تو ایسا شخص کافر ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم على شر ما يعلمه لهم. کہ اللہ پر حق ہے. صحیح بخاری. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کان حقا علیہ اس پر یہ حق ہے اللہ کی جانب سے کہ وہ اپنی امت کو وہ سب کچھ بتا دے جو کچھ وہ ان کے لیے خیر میں سے جانتا ہے اور ان تمام چیزوں سے ڈرا دے جو وہ ان کے لیے شر میں سے جانتا ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنے آفاقی خطاب میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا الا قد بلغت الا قد بلغت کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا. جواب ملا تھا کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. آپ نے اس نعمت کا اتمام کر دیا جو آپ پر نازل ہوئی تھی. اور یہی بات پروردگار عالم نے سورہ محمد میں ارشاد فرمائی. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو لوگ کافر ہیں والذین کفروا جو لوگ کافر ہیں ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے. اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اس چیز پر ایمان لے کر آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کی اصلاح فرما دے گا. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل یہ اس وجہ سے کہ کافر جو لوگ ہیں وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں اور رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ وہ اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے. تو اللہ کے بندو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی وہ حق تھی اور وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوئے وہ اس کا اتمام کر کے گئے. آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتوں سے بدعت کے حوالے سے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حضرت صاحب سے پوچھا گیا کہ بزرگوار یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے شہزادے کی شادی کی اس میں آپ نے شادی کارڈ نہیں چھپوایا. تو کہنے لگے کہ یہ بدعت ہے تنزیہ ہے اس لیے کہ نہ یہ سنت موقدہ کو میں نے چھوڑا ہے نہ میں نے سنت غیر موقدہ کو چھوڑا. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میلاد بھی منا لیا کریں, ان کو چاہیے کہ وہ 11ویں بھی منا لیا کریں. ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ لوگ بدعت کی بات کرتے ہیں. دیکھیے مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے, یہ محراب بنائے جاتے ہیں, یہ مسجد کے مینار بنائے جاتے ہیں, یہ ساری کی ساری بدعات ہیں.
دیکھیے لغوی جو لغوی اعتبار سے کوئی نیا کام ہے اس کی ہم نے مخالفت نہیں کی، جو ضرورت سے متعلق ہے، جس کو ہم شریعت نہیں سمجھتے، جس کو ہم اللہ کا دین نہیں سمجھتے، جس کو ہم ماخذ قانون نہیں سمجھتے، جس کو ہم وحی نہیں سمجھتے، اس پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی بدعت لغوی اگر کسی اعتبار سے کوئی جدت ہے کسی معاملے میں اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے استعمال نہیں کر رہے، شریعت کی نیت سے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی چیز بدعت نہیں ہوا. بدعت وہ چیز ہے کہ جس کو شریعت سمجھا جائے اور اس کو دین کے اندر اضافے کے طور پر دین میں شامل کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ جو ما انزل اللہ شریعت ہے، شریعت سمجھتے ہوئے، سنت جانتے ہوئے، ثواب تصور کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس کے اندر وہ چیز آمیزش کرے گا اور اس کو دین سمجھے گا تو ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بدعت کی دو اقسام ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ، یعنی اچھی بدعت. دو الفاظوں کو جوڑا، بدعت اور حسنہ، اور یہ کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی شخص دین کے نام سے، دین کے عنوان سے کسی برے کام کو دین میں شامل کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. ہمیشہ کوئی چیز اچھائی تصور کرتے ہوئے، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا تھا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت انہوں نے نکالی تھی. وہ اپنے ذوق باطن میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ چیز ان پر فرض نہیں کی تھی، یہ انہوں نے اپنے طور پر یہ بدعت نکالی تھی، یہ کام ایجاد کیا. تو ہر وہ کام جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو دین میں جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے. بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے. اور بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اس قول سے، یا انہوں نے گمراہ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے کہ جب انہوں نے تراویح کے موقع پہ یہ فرمایا نعم البدعۃ هذه. آپ دیکھیں گے عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلا، مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا النَّاسُ أَوْدَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں ٹولیوں میں. يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، کوئی شخص اپنے تئیں خود ہی نماز پڑھ رہا ہے. وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ رَهْطٌ، بعض لوگ کچھ جماعت کی صورت کے اندر الگ الگ ٹکڑیوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں انی ارا لو جمعت على هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، اگر میں ان تمام کو ایک قاری پر مجتمع کر دوں تو یہ چیز سنت کے زیادہ قریب ہوگی. کیا کہا؟ اگر میں ان تمام کو، غور سے سنیے گا، کہ اگر میں ان تمام کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو یہ سنت کے زیادہ قریب ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تھی رمضان المبارک میں تو آپ نے 3 دن قیام کیا تھا. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صلاۃ پڑھا رہے تھے تو اس وقت ایک ہی جماعت ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے امام تھے. یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لکان امثل، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، یہ سنت کے زیادہ مطابق ہے. پھر دوسرے روز انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری کے ساتھ رحمہ اللہ دوبارہ مسجد تشریف لے گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جن کو انہوں نے مقرر کیا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں.
ایک جماعت ہو کر، تو کہا کہ نعم البدعۃ ہذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شروع کیا تھا، وہ جاری نہیں رکھا گیا۔ جو چیز جاری کی گئی وہ چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو بدعت کہاں سے ہوئی؟ یعنی جو طریقہ جاری چل رہا تھا اس کو کہا کہ جناب یہ چیز صحیح نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس اثر سے بالکل اس کے خلاف جو ہے وہ سبق لیا گیا۔ تو اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی فی امرنا ھذا ما لیس منہ وفی روایت ما لیس فیہ فہو رد، صحیح بخاری صحیح مسلم، کہ جو شخص ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے گا جو اس میں موجود نہیں ہے تو ایسا کام رد ہے، ایسا کام مسترد ہے، ایسا کام باطل ہے، تو وہ چیز عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی چیز کو ان الفاظوں میں بیان کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ولیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، یعنی ہمارے عمل یا ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو ایسا عمل مردود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی شریعت کے اندر کوئی اضافہ کر دیا جائے اچھائی کی بنیاد کے اوپر بھی، تب بھی یہ شرک فی التشریع ہے، یعنی اللہ کے دین کے اندر شریعت سازی کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین مقننہ ہے، اللہ رب العالمین قانون ساز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شرع لکم من الدین، اس اللہ نے دین کی شریعت بنائی ہے۔ شریعت بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کوئی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جو اللہ کے مد مقابل شریعت سازی کرتے رہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی اور بہت تفصیل کے ساتھ بتائی۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ما من نبی بعثہ اللہ، کانا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے بعد اس کے کچھ حواری ہوتے ہیں، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بعمرہ، کہ جو اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو اس پر وہ خود عمل نہیں کرتے، اور وہ کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا انہیں حکم نہیں کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ ایسے ناخلف لوگ، نبی کے ساتھ اللہ اچھے لوگ پیدا کرتا ہے، وہ اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوتے ہیں یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بدعتیں نکالنے والے یا ایسا دین میں ایڈیشن کرنے والوں کے ساتھ کیا بات کہی ہے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، تو جو شخص بھی ان سے جہاد کرے ہاتھ سے تو ایسا شخص مومن ہے۔
ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، تو ایسے شخص سے کوئی شخص جہاد کرے اپنی زبان سے تو ایسا شخص بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، تو جو شخص اس کے بعد جہاد کرے دل سے وہ بھی مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. تو وہ شخص کے جو بدعتی ہو، جو دین شریعت کے اندر اضافہ کرے اور اس کو کوئی شخص برا بھی نہ سمجھے بلکہ اس میں شامل ہو جائے، یا اس کا ہم نوالا یا ہم پیالہ بن جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیا شخص ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بدعت شریعت سازی ہے، یہی وجہ ہے کہ بدعت کفر کی ایک قسم ہے، یہی وجہ ہے کہ بدعت سے اسلام منہدم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں کہ جو رحمت للعالمین ہیں، آپ صاحب حوض کوثر ہیں، جب کوثر کے حوض پر آپ امت سے، صحیح بخاری میں ہیں، دیکھ رہے ہوں گے بعض لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا تو آپ کہیں گے امتی امتی، میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ. یاد رکھیے کہ دین کو خالص رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے. ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جو ما انزل اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کریں گے. تو دین کو خالص رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، مسلمین کے علماء کی ذمہ داری ہے. بصورت دیگر جو کچھ ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھیں گے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے حوض سے تو آپ فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں. آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں نکالی ہیں، دین میں اختراع کی ہے. تو رحمت للعالمین جو جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ ایسے موقع پر کیا فرمائیں گے؟ سحقا سحقا لمن غیر بالی، ایسے لوگوں کو دور کر دو مجھ سے، ایسے لوگ مجھ سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر احسان ہے کہ آپ اس دین کی پیروی کرتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوا، آپ باطل کی پیروی نہیں کرتے جو اس کرۂ ارض کے اختراع ہے. آپ رائے، قیاسات، اجتہادات، علماء کے فتوے اور ان تمام فرقہ وارانہ ناموں کو قرض قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ما انزل اللہ نہیں ہے، یہ انہوں نے دین کے اندر آمیزش کی، شریعت سازی کی. اللہ رب العالمین ہمیں اس مذموم کام سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کیا ہوا ہے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.